الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected students, I welcome you all in the course of Seerah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Our today's lecture is lecture number 14, which is about the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, in Medina. If we talk about the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, in Medina, we will see that life here was totally different from the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, in Medina. جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں پڑھا تو اور یہ بھی دیکھا کہ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے حالات تھے کہ وہ مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگوں نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں جو ہے وہ خوش آمدید کہا. آج ہم دیکھیں گے کہ مدینہ کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے، یا مدینہ کے جو حالات اور سیاسی صورتحال تھی مدینہ میں وہ کس طرح سے مکہ سے مختلف تھی. In Medina, Prophet peace be upon him had to deal with three distinctively different categories of people with different respective problems. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں تین بڑے جو ہے وہ گروہ موجود تھے. پہلا جو گروہ تھا وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم his companions, the noble and Allah fearing elite. پہلا جو اہم گروہ تھا مدینہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اسلام جو ہے پہلے ہی فرسٹ چنک میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے. اور دوسرا جو اہم گروہ تھا they were the polytheists still detaching from Islam and were purely Madinese tribes. اور یہ جو دوسرا گروہ تھا یہ مشرکین مدینہ پہ مشتمل تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام سے الگ رکھا اور اپنا ایک الگ جو تشخص ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھا. تیسرے جو لوگ مدینہ میں موجود تھے وہ تھے جیوز یا یہودی. یہ مدینہ سے اس طرح سے مختلف مکہ سے اس طرح سے مدینہ کی زندگی مختلف تھی کہ مکہ میں مشرکین مکہ جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں آباد تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکار جو ہے وہاں پہ نسبتاً کم موجود تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب بعد میں اسلام قبول کیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار اور قریبی عزیز تھے. جبکہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس کے بعد وہ مشرک افراد جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آخر تک جو اپنے آپ کو اسلام سے جو ہے وہ ڈیٹیچ یا الگ رکھا، اور تیسرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن لوگوں سے تھا وہ یہودی تھے. Number one, as for his companions, the condition of life in Medina were totally different from those they experienced in Makkah. In Medina, things were otherwise. Here, all the affairs of their life rested in their hands. Now they were at ease and could quite confidently handle the challenges of civilization, construction, means of living, economic, politics, government administration, war, peace, codification of the questions of the allowed and prohibited, worship, ethics and all the relevant issues. اگر آپ مدینہ کی زندگی کو دیکھیں تو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنی جو ہے اسلام کے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے جو ہے مدینہ کی اسٹیٹ کو جو ہے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں جو ہے بدلتے ہیں. اور یہاں پر آنے کے بعد معاشرتی، سماجی، اس کے علاوہ سیاسی اور ان تمام بنیادوں پر جو ہے وہ اس علاقے کو یا پھر مدینہ کو جو ہے وہ استوار کرنا بہت ضروری تھا. یہاں پر مسلمانوں کو نہ صرف عقائد اور بنیادی عبادات کے جو معاملات تھے ان کی ضرورت تھی، بلکہ ایک اسلامی تشخص برقرار رکھنے کے لیے اور اسلام کی ایک شناخت جو ہے اس کو بنانے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے ان کے سیاسی، سماجی اور اس کے علاوہ ان کے اخلاقیات اور عبادات، وہ چیزیں جو اسلام نے جن کی اجازت دی ہے، وہ چیزیں جو اسلام میں سختی سے منع ہیں، اور اس کے علاوہ امن، اور اس کے علاوہ جو ایک سیاسی نظام جو ہے اور گورنمنٹ یا ریاست کو چلانے کے جو طریقہ کار ہیں ان کی بہت سخت ضرورت تھی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات نازل کیے جو انسان کی زندگی کے تمام معاملات پر محیط تھے.
جن کا تعلق نہ صرف عقائد اور بنیادی عبادات سے تھا بلکہ وہ تمام سیاسی اور اخلاقی، اکنامک اور وہ تمام باقی پوائنٹ آف ویوز جس میں ایک انسان کی زندگی کو ترتیب دینا تھا، وہ بھی تمام جو ہے اصول و ضوابط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی زندگی میں اتارے، جبکہ مکہ میں جو بنیادی احکامات آئے تھے ان کا تعلق زیادہ تر عبادات کے ساتھ تھا۔ چنانچہ اس سینیریو میں مسلمانوں کے ایک جو ہے بہت وسیع جو ہے وہ پیمانے پر اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ترتیب دینے کی ضرورت تھی۔ جو سیکنڈ گروپ تھا the purely Madinese polytheist constituted the second sector with whom Prophet peace be upon him had to deal۔ دوسرا جو اہم گروہ تھا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے سامنا ہوا وہ مشرک تھے، اور یہ وہ مشرک تھے جو مدینہ کے مختلف قبائل کی صورتوں میں مدینہ میں رہتے تھے۔ Those people had no control all over the Muslims. Some of them nursed no grudge against the Muslims, but were rather skeptical of their ancestors' religious practices and developed tentative inclination towards Islam, and before long they embraced the new faith, were truly devoted to Allah۔ اس میں ایک مشرکین کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو مسلمانوں سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بہت اثر قبول کیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن ان میں سے ایک اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ابھی تک اسلام جو ہے وہ قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا نہیں کرتے تھے، اور اسلام کے خلاف اپنے دل میں کوئی جو ہے وہ گرج نہیں رکھتے تھے، لیکن اسلام کی عظمت جو ہے یا اسلام کا پر جلال اور پر اثر ہونا جو ہے ان کے دلوں پر اس کا اثر تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اسلام جو ہے بہت پر اثر مذہب ہے، اسی وجہ سے مکہ کے لوگ جو بہت زمانوں اور صدیوں سے بت پرستی جو ان کے ہاں عام تھی، انہوں نے چھوڑ کر تو اس مذہب کو جو ہے اپنایا۔ چنانچہ مکہ میں مدینہ میں یہ جو رہنے والا گروہ تھا جو مشرک تھے، ان کا ایک قلیل گروہ ایسا تھا جو اسلام کے خلاف کسی قسم کی سازش نہیں کرتا تھا، اور اسلام کے خلاف جو گرج ہے وہ ان کے دل و دماغ میں نہیں تھا۔ However, some other harbored evil intentions against Prophet peace be upon him and his followers۔ لیکن اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو ظاہری طور پر جو ہے وہ اسلام کا اظہار کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، انہوں نے اگرچہ اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل سے جو ہے وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اور اسلام کے خلاف مختلف سازشوں میں اور اپنا جو ہے وہ گرج نکالنے میں وہ ہمیشہ انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اسلام آنے کے بعد اگرچہ یہ جو ہے انہوں نے اسلام تو قبول بظاہر کر لیا تھا، لیکن انہوں نے مکہ میں مدینہ میں رہنے والے ایسے بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے دوسرے مشرکوں کا ساتھ دے کے ہمیشہ اسلام کو جو ہے نقصان پہنچایا، اور ہماری عام ٹرمینالوجی میں ان لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا، جو ظاہری طور پر تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقتاً اسلام ان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ تیسرا جو اہم گروہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، who were migrated to Al-Hijaz from Syria following the Byzantine and Assyrian persecution campaigns۔ تیسرا جو اہم گروہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور یہ وہ یہودی تھے جو شام کے علاقے اور بازنٹائن کے مختلف جو ہے وہ تحریکوں کے ان کے خلاف تحریکیں وہاں چلائی گئی، اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں آ کے حجاز کے علاقے میں جو ہے یہ آباد ہو گئے تھے۔ And they were the third category existent in the demographic scene in Medina. In their new abode, they assumed the Arabian stamp in dress, language, and manner of life, and there were instances of intermarriage with the local Arabs. However, they retained their ethnic particularism and detached themselves from combining with the immediate environment۔ لیکن یہ جو یہودیوں کا گروہ تھا، اگرچہ انہوں نے اپنے لباس، اپنی زبان میں اور اپنے طور طریقوں میں جو ہے اسلام کو اور مدینہ کے جو رسم و رواج تھا اس کو اپنا رکھا تھا، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں بھی کی تھیں، انٹر میرجز بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنا جو ایک الگ ان کا ایک طریقہ کار تھا یا اسلام کے خلاف جو ان کے دل میں گرج تھا، انہوں نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا تھا، اور اپنی جو ایتھنک یا اپنی نسل پرستی کی بنیاد پر جو ان کے اندر اسلام سے دشمنی تھی وہ ان کے اندر جو ہے وہ رچی بسی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیشہ یہاں کے جو مدینہ میں رہنے کا جو ماحول تھا جو اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو الگ رکھا، اور ایک اپنی الگ جو شناخت ہے انہوں نے ہمیشہ برقرار رکھی۔ They even used to pride in their Jewish Israeli origin۔
اور اپنے یہودی اور اسرائیلی جو ان کا اوریجن تھا یا بنیاد تھی اس پر یہ ہمیشہ فخر کرتے تھے. اینڈ spurned the Arab strong designated them as illiterate meaning brutal and backward. اور اپنے بروٹل اور بیکورڈ ہونے پر بھی ان کو فخر تھا اور اسلام کے خلاف ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنی کیمپین ایک ہمیشہ بنائے رکھی. They desired the wealth of their neighbors to be made lawful to them and they could thus appropriate it the way they liked. اور ان کے آس پاس جو بہت زرخیز زمین تھی جہاں پر تجارت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور لوگ جو ہے وہ کافی رچ تھے، امیر تھے، چنانچہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی طریقے سے ان کی دولت کو جو ہے وہ ہتھیا لیا جائے. چنانچہ ان کی دولت کو ہتھیانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کارروائیاں جو ہمیشہ کرتے رہتے تھے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے پیشہ اپنایا تھا وہ زیادہ تر تجارت اور لین دین کا تھا اور سودی کاروبار میں جو ہے وہ یہ زیادہ تر اپنا جو مال تھا وہ انویسٹ کیا کرتے تھے. The first task to which Prophet peace be upon him attended on his arrival in Medina was the construction of a masjid. In the very site where his camel knelt down, the land which belonged to orphans was purchased. چنانچہ سب سے پہلا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر وہ جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک مسجد جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی. اور وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ جو ہے وہ خرید کر جو ہے وہ مسجد کے لیے ہدیہ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس مسجد کی بنیادیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے اینٹیں ڈھوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی جو ہے وہ بنیادیں بلند کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی وہ یہ تھی, او اللہ, no bliss is there but there of the hereafter. I beseech you to forgive the immigrants and help us. چنانچہ یہ دعا کرتے ہوئے آپ نے جو ہے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جو مسجد قباء کی جو ہے وہ بنیادوں کو اور دیواروں کو بلند کیا. To the north of the masjid, a place was reserved for the Muslims who had neither family nor home. The azan was initiated at this early stage of post-migration era. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے شمال میں جو ہے ایک ایسا علاقہ ایک ایسی جگہ جو ہے اس کو مختص کر دیا جسے صفا کہا جاتا تھا. یہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے رہا کرتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا. یہ جو جگہ تھی یہ صرف انہی کے لیے مختص تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم مدینہ میں نازل کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان جو ہے نماز کے لیے باقاعدہ اذان دینے کا جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رائج کیا. اور یہاں پر سب سے پہلے جو ہے مدینہ میں مسجد قباء کے اندر ہی اذان دی گئی. The masjid was not merely a locus of performed prayers but rather an Islamic league where the Muslims were instructed in Islam and in its doctrines. اسلام میں مسجد کی جو حیثیت ہے وہ صرف ایک عبادت گاہ کی سی نہیں ہے بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز جو ہے مسجد کو قرار دیا اور مسلمانوں کے وہ تمام اہم مسائل جس کے لیے انہیں کسی نئے آنے والے لاہے عمل کی ضرورت ہوتی تھی یا آپس میں مشاورت کی ضرورت ہوتی تھی یا آپس میں کوئی نیا جو ہے وہ لائے عمل طے کرنا ہوتا تھا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جو ہے مسجد میں جمع کرتے تھے اور ان سے جو ہے مختلف مسائل کے حل کے لیے جو مختلف جو لاہے عمل اختیار کرنا ہوتا یا جو مختلف آراء ان کو سامنے رکھنا ہوتا تو اس کے لیے اسمبلنگ پوائنٹ جو تھا وہ مسجد تھا. چنانچہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی بلکہ آج کل کے زمانے میں بھی مسجد جو ہے وہ نہ صرف دین کو سکھانے کا ایک اہم مرکز ہے بلکہ مسلمانوں کی کمیونٹی میں جو بہت اہمیت حاصل ہے وہ مسجد کو اس لیے بھی ہے کہ اگر کوئی ایسے مسئلے مسائل یا کوئی ایسی صورتحال مسلمانوں کو پیش آ جائے تو روزانہ کی بنیاد پر مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر تعاون کر کے اور مشورے کے لیے جو ہے وہ مسجد کے میں جمع ہو سکتے ہیں. دا ایٹماسفیئر اس کے بعد جو اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اہم قدم اٹھایا اس کو ہم ہسٹری میں یا تاریخ میں اس کو مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ, آپس میں بھائی بھائی قرار دینا. اب مسلمان کے دو اہم گروہ تھے مدینہ میں. ایک تو وہ گروہ تھا جن کو ہیلپرز انصار کہا جاتا ہے. یہ وہ تھے جو بہت عرصے سے اور زمانوں سے مدینہ میں ہی
قیام پذیر تھے اور مدینہ میں ہی ان کی جو ہے وہ خاندان بڑے ہوئے اور مدینہ میں ہی ان کا کاروبار تھا اور ان کا رہن سہن جو ہے بنیادی طور پر مدینہ میں ہی تھا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مہاجرین کہلاتے تھے. مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو بنیادی طور پر مکہ کے رہائشی تھے اور مکہ سے ہی ان کے جو ہے وہ رشتہ داریاں تعلق اور سب کچھ خونی جو رشتے تھے وہ وہیں کے رہنے تھے. اب جب ان کو اسلام کی خاطر ہجرت کرنا پڑی تو انہوں نے اپنا گھر بار رشتہ دار مال اسباب سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ آ گئے اور یہاں پر جو ہے وہ ان کو کسی دوسرے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی عنصر جو ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ یہ کہ یہ بہت زیادہ مہاجرین جو صحابہ تھے وہ بہت زیادہ خوددار بھی تھے. وہ اپنے کسی چیز کے لیے دوسرے پر اعتماد کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو جوڑنے کے لیے ایک بردرہڈ قائم کیا. The atmosphere of brotherhood and fellow feelings created a spirit of selflessness infused deeply in the hearts of his followers and produced very healthy results. For example, Sa'd ibn Rabi, a helper, said to his fellow brother Abdurrahman bin Auf, I am richest man amongst the helpers. چنانچہ یہ جو مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی اس سے جو ہے ایک بہت خود غرضی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا اور ان کے درمیان ایک بہت ہیلدی اور بہت پر اثر اور ایمان افروز جو محبت اور اخوت تھی وہ دونوں مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم ہوگی. اس کی اخوت کے یا مواخات کے بہت سارے تذکرے جو ہے وہ پرانی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں لیکن اس میں سب سے جو اہم ترین مثال ہے وہ سعد بن ربی کی ہے. سعد بن ربی جو تھے یہ انصار مدینہ کے انصار میں سے تھے اور سعد بن ربی کی جو مواخات کی گئی تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کی گئی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ کے جو ہے وہ امیر اور مشہور تاجروں میں سے ایک تھے. سعد بن ربی نے ان کو پیشکش کی کہ آپ جو ہے وہ میں بہت امیر انسان ہوں اور میرے پاس بہت مال و جائیداد ہے اور I am glad to share my property half and half with you اور میں اپنی جو جائیداد ہے اور ملکیت ہے اس میں آپ کو آدھے کا شریک کرنا چاہتا ہوں. I have 2 wives میری 2 بیویاں ہیں. I am ready to divorce one and after the expiry of the iddah you may marry her اور میں میری جو 2 بیویاں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے میں طلاق دے دوں اور آپ جو ہے ان کی عدت پوری ہونے کے بعد ان سے نکاح کر لیں. اور اس کے مقابلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ بھی ایک بہت خوددار انسان تھے. انہوں نے جواب دیا but he was not ready to accept that offer, neither property nor home. So he blessed his brother and said, kindly direct me to the market so that I may take my fortune with my own hands. چنانچہ انہوں نے ان کو جواب دیا کہ میں جو ہے وہ آپ ظاہر ہے ان کا شکریہ ادا کیا, ان کے گریٹیٹیوڈ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگے گا یہ بات کہ اگر آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور میں اپنی محنت اور اپنی کوشش سے جو ہے اپنی قسمت خود بناؤں گا. چنانچہ اینڈ ہی پراسپر اینڈ گاٹ میرڈ ویری شارٹلی بائی ہز اون لیبر. چنانچہ اپنی محنت سے جو ہے وہ انہوں نے کچھ ہی عرصے میں نہ صرف شادی کر لی بلکہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین کرنے میں اور اپنے آپ کو دوبارہ ایک محنت کر کے ایک اچھے جو ہے مقام پر پہنچایا. چنانچہ اسی طرح کی بہت ساری دوسری مثالیں جو ہے وہ مواخات مدینہ کے موقع پر دی جاتی ہیں کہ جب انصار اور مہاجرین نے مل کر جو ہے ایک دوسرے کی مدد کی اور جو انہوں نے اس بہت سخاوت سے کام لیا. The helpers were extremely generous to their brethren in faith. Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that they once approached the Prophet, peace be upon him, with the request that their orchards of palm trees should be distributed equally between the Muslims of Medina and their brethren from Makkah. چنانچہ اکثر یہ بھی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مدینہ کے جو انصار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ ان کے جو آرچرڈز ہیں, جو ان کے بڑے بڑے باغات ہیں, اس میں ان مہاجرین بھائیوں کو بھی جو ہے برابر کا حصہ دیا جائے.
اگرچہ وہ بہت سخی تھے اور ان کے دل میں سخاوت جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے بہت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس معاملے میں تھوڑے سے ہچکچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ ان کے باغات میں تو ہم ان کو حصہ نہیں دیتے مہاجرین کو، لیکن یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر دی کہ ایسا ہوگا کہ ایک دن جو ہے وہ مہاجرین باغات میں کام کریں گے اور ایک دن انصار کام کریں گے، اور جو اس سے ان کی آمدن ہوگی اس میں جو ہے وہ دونوں مہاجرین اور انصار جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام اور دین کی بنیاد پر ان دونوں مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بردرہڈ قائم کیا، اس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد جو ایک اہم ترین کام تھا جس کا تعلق مدینہ کی آنے والی زندگی سے تھا اور مدینہ کی آنے والی سیاست سے تھا، کیونکہ یہ ایک اسلامی رفاہی ریاست بننے جا رہی تھی، اس کے لیے ایک بہت اہم جو ہے کچھ قوانین اور ضوابط کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر آف مدینہ، جسے میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ It was not only a charter between Muslims and the mushriks of Medina, but in fact, it was a charter between all the alliance who were residing in Medina. Just as Prophet, peace be upon him, has established a code of brotherhood among the believers, so too he was keen to establish friendly relationship between the Muslims and non-Muslim tribes of Arabia. اب چونکہ مسلمانوں نے بھی عرب سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے اور انہوں نے مدینہ میں ہی باقی زندگی گزارنی تھی، چنانچہ یہ جو مواخات مسلمان مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کی گئی، اسی طرح کی ایک پیکٹ، اسی طرح کی ایک ایگریمنٹ اور اسی طرح کی ایک ریلیشن شپ کی ضرورت تھی، نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ ان تمام قبائل کے درمیان بھی جو مدینہ میں رہتے تھے۔ So Prophet, peace be upon him, established a sort of treaty aiming at ruling out all pre-Islamic rancor and inter-tribal feuds. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو خاندانی نفرتیں اور جو ایک تلخی آمیز جو ان کا رویہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور ایک پرامن اور پرسکون معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ کیا جو مدینہ میں رہنے والے تمام قبائل کے درمیان تھا۔ He was so meticulous not to leave any area in the charter that would allow pre-Islamic tradition to sneak in or violate the new environment. He wanted to establish therein we look over some of its provisions. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے قوانین اور ضوابط کو لاگو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی احکام بتائے جس کے ذریعے کوئی بھی مدینہ میں رہنے والا شخص اور کوئی بھی قبیلہ جو ہے وہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی سے آزاد نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم جو ہے کانسٹیٹیوشن جسے دستور کہا جاتا ہے، اور اس دنیا کی تاریخ میں اس کو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہونے کی حیثیت حاصل ہے، وہ ہے میثاق مدینہ۔ اس کے کچھ اہم جو قواعد و ضوابط ہیں یا جو اس کے کچھ اہم شکیں ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, this is a document from Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of Allah, concerning immigrants and helpers and those who followed and strove with them. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور لکھا یہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اسی دستور کو دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے، جس کی پہلی کلاز یہ تھی کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو مہاجرین اور انصار اور وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہیں ان کے درمیان ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ This is a constitutional document from Muhammad, the Prophet and Messenger of Allah, for all the nations of the world. یعنی یہ ایک معاہدہ جو ہے نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ وہ تمام قبائل، چاہے وہ مشرک تھے، چاہے وہ مجوسی تھے، چاہے وہ سابعی تھے، اور چاہے وہ یہودی تھے، ان کے درمیان جو ہے وہ طے پایا۔ This compact has been concluded between the believers and Muslims of Quraysh and Yasrib and those who in compliance later joined their political alliance to fight the defensive war together.
اور اس میں وہ تمام الائنس جو یثرب میں لوگ رہنے والے تھے وہ بھی شامل تھے، اور اگر مستقبل میں کوئی ایسا الائنس یا مستقبل میں کوئی ایسے حلیف جو ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں ان کو بھی اس جو پیکٹ ہے یا یہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں خوش آمدید کہا گیا. There will be collective resistance by the believers against any individual who rise in rebellion, attempts to acquire anything by force, violates any pledge or attempts to spread mischief among the believers. اور یہ جو معاہدہ ہے یہ تمام قبائل کے درمیان ہے، اور اس معاہدے کے تحت جو بھی شخص اس قانون کو یا اس معاہدے کو اگر توڑنا چاہے گا، یا اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرے گا یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے کہ جو مسلمانوں کے یا کسی بھی یہ جو اس کے الائنس ہیں اس کے خلاف ہوگا، تو یہ تمام لوگ مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے. اینڈ اٹیمپٹس ٹو ایکوائر اینی تھنگ بائی فورس، اور اگر انہوں نے کوئی چیز جو ہے فورس کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور وائلیٹس اینی پلیج، یا ان میں سے کسی ایگریمنٹ کے کسی شک کو اگر انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، اور اٹیمپٹس ٹو اسپریڈ مسچیف among the believer, such all collective resistance against the perpetrator shall occur even he is son of any one of them. چنانچہ ایسے شخص کے خلاف مل کر جو ہے وہ ریزسٹنس شو کیا جائے گا، ایسے شخص کے خلاف مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے گا، چاہے وہ کسی کے بھی اولاد میں سے ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. اب یہ جو ہے نا دو اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوگا، یا وہ تمام لوگ جو اس معاہدے میں حلیف ہیں، معاہدے میں شامل ہیں، اگر ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کی جائے گی جس کے ذریعے فورس کے ذریعے یا کوئی چیز حاصل کی جائے، یا ان کے خلاف کوئی بھی پیش رفت کی جائے، تو تمام جو لوگ ہیں وہ اس کا مقابلہ کریں گے. ایک یہ بات. اور دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ اگر انہی میں سے کوئی شخص جو ہے اس کو وائلیٹ کرے گا، حلیف جو ہیں جتنے اس کے الائنس ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص جو ہے اس کے قوانین کو یا ضوابط کو، ایگریمنٹ کے ضوابط کو اگر توڑنے کی کوشش کرے گا، اور وہ چاہے کسی بھی شخص کا بیٹا ہو یا کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے خلاف بھی سب لوگ مل کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے. The Jews of Bani Auf are one community with the believers. اب اس معاہدے کے تحت بنو اوف کے جتنے بھی یہودی ہیں وہ اس جو ہے ایگریمنٹ میں شامل ہیں اور وہ اس کا حصہ ہیں. The Jews have their religion and the Muslims and their associates have theirs. مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک الگ مذہب ہے، ان کو اپنی مذہب پر آزادی ہے، اور مذہبی معاملات یا عبادات جو ہے ان کو رائٹس دیے گئے ہیں، وہ اپنے مذہب کی جو ہے ویسی ہی پابندی کریں گے جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح جو ایسوسیٹس ہیں ان کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے. except those who behave unjustly and sinfully. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے معاہدے کی ایگریمنٹ کو توڑنے کی کوشش کرے گا، for they hurt but themselves and their families، تو اس معاہدے کی قانون شکنی کی صورت میں ان کو جو ہے اس کے کانسیکوینسز یا نتائج کا جو ہے وہ سامنا کرنے پڑے گا. The Holy Prophet, peace be upon him, mentioned each and every Jewish tribe by name, guaranteeing their rights of protection under the new constitution. اس نئے ایگریمنٹ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے تمام یہودی جو قبائل تھے ان کے رائٹس کی جو ہے وہ پروٹیکشن کی، ان کے حقوق کی جو ہے وہ حفاظت کی، اور اس کو نہ صرف حفاظت کی بلکہ اس کو گارنٹی کیا کہ ان کے تمام جو حقوق ہیں، چاہے وہ مذہبی حقوق ہوں چاہے وہ معاشی اور معاشرتی ہوں، ان کو تسلیم کیا گیا. Whenever you differ about a matter, it must be referred to Allah and to Muhammad, peace be upon him. اور اگر کسی بھی معاہدے کے کسی شک کے بارے میں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس میں آپس میں کوئی کانفلکٹ یا کوئی آپس میں کشمکش جاری ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ایسا فیوچر میں آ جاتا ہے، تو اس کے حل کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ثالث ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مسئلے کے حل کی طرف رجوع کیا جائے گا. Killing a believer deliberately with no good reason entail killing the killer unless the sponsor deem it otherwise. اور یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کے جو نتائج ہیں اس کو اور اس کے جو خاندان ہے اس کو بھگتنے پڑیں گے. اور یہ ہے کہ مسلمانوں کی یعنی جو پروٹیکشن ہے، مسلمانوں کی جو حفاظت ہے، اس کی یقین دہانی کی گئی اس کلاز کے ذریعے.
Through the Constitution, Prophet peace be upon him postulated basic human rights, thereby introducing the concept of religious freedom of minorities and the protection of their culture and religion. Prophet peace be upon him declared the state of Medina as a sanctuary of peace and security. No act of oppression, injustice and extremism would be allowed in the state of Medina. چنانچہ اس میثاق یا اس ایگریمنٹ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ مدینہ میں رہنے والے تمام جو قبائل تھے ان کے حقوق کی جو ہے حفاظت کی. ڈاکٹر حمید اللہ جو بہت نامور مسلمان اسکالر ہیں، انہوں نے میثاق مدینہ کو دنیا کا سب سے پہلا جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہونے کی حیثیت سے اس کی بہت اہم ترین جو نکات ہیں ان پر بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ویسٹ میں جو مختلف قسم کی ٹریٹیز لکھی گئی ہیں اور جو مختلف قسم کے معاہدے لکھے گئے ہیں، میگنا کارٹا اور اس میں انہوں نے باقی کچھ کانسٹیٹیوشنز کی جو پر بحث کی، اور کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ میثاق مدینہ ہے. اور میثاق مدینہ جو ہے اس میں کچھ ایسے کلاز ہیں جو ایک دنیا کا یا کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے اس ہونے کی حیثیت سے تمام جو اہم کلوزز ہیں اس میں موجود ہیں. اگر ہم میثاق مدینہ کو دیکھیں تو میثاق مدینہ کا سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تمام مائنورٹیز جو ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. تمام مائنورٹیز جو ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں سینٹرلائزڈ گورنمنٹ جو ہے اس کے کانسیپٹ کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی وار ہوتا ہے یا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ مائنورٹیز کے درمیان ہے چاہے وہ اسٹیٹ کا اسٹیٹ کے ساتھ ہے، تو اس میں جو سینٹرلائز گورنمنٹ ہے وہ جو ہے ان جو پرابلمز ہیں اس کو ہمیشہ اس کا سلوشن پیش کرے گی. تیسرا جو اہم اس میں کلاز ہے وہ یہ ہے کہ میثاق مدینہ نے جس چیز پر سب سے زیادہ انسسٹ کیا ہے وہ ہے پیس اینڈ ہارمنی ان سوسائٹی، کہ ایک جو معاشرہ ہے وہ پن امن معاشرہ ہو اور اس میں کسی بھی فورسین جو ہے وار یا کوئی بھی ایسا کانفلکٹ جس کے ذریعے ایک معاشرے کا یا پھر ایک سوسائٹی کا یا ایک اسٹیٹ کا جو ہے وہ سکون جو ہے تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے پری ریکوزٹس جو ہے وہ سیٹ کیے گئے ہیں. پانچواں جو اس میں اہم کلاس تھا وہ یہ کہ تمام جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان تمام کے حقوق کا دفاع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو مائنورٹیز کسی ایک اسٹیٹ میں رہتی ہیں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے. ایک اور جو اس کی اہم ترین حیثیت ہے وہ یہ کہ اس میں پیس اور سیکیورٹی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں آپریشن، انجسٹس اور ایکسٹریمزم سے باز رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ معاشرہ جو ہے یا کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اس کا جو ماحول ہے یا اس میں جو پرورش پانے والے لوگ ہیں ان کا ہر لحاظ سے دفاع کیا جائے. چنانچہ یہ تو تھیں کچھ میثاق مدینہ کے اہم نکات. انشاءاللہ نئے لیکچر میں نئے پوائنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.